الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بحد حمد و ثنا مالک ارض و سما کی، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بحد درود و سلام رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر، جن کے طفیل رب قدوس نے ہم سب پہ یہ سارا کرم فرمایا۔ آج کی ہماری گفتگو ائمہ اہل بیت اطہار کے متعلق ہوگی کہ ایک عظیم الشان ہستی ائمہ اہل بیت اطہار میں سے، جن کا کل یوم وصال گزرا۔ میری مراد سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج انشاءاللہ آپ کا ذکر پاک ہوگا۔ محبوب مصطفیٰ ہیں شیر مرتضیٰ، تاجدار اولیاء ملت کے رہنما ہیں حضرت امام جعفر۔ کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، کردار میں جھلک ہے انوار مصطفیٰ کی، نورانی آئینہ ہیں حضرت امام جعفر۔ سینہ با سینہ پہنچی حسنین کی وراثت، سینہ با سینہ پہنچی حسنین کی وراثت، فرزند مرتضیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ ان سے ہوئی دوبارہ سعادت کی تجلی، ان سے ہوئی دوبارہ سعادت کی تجلی، ایک نیر صفا ہیں حضرت امام جعفر۔ کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، کونین کی بلندی ہے ان کے نقش پا میں، محبوب مصطفیٰ ہیں حضرت امام جعفر۔ صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق، فاروق کی عطا سے ہیں حضرت امام جعفر۔ جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ضرور ملا فریدی، جو کچھ بھی ان سے مانگا ہم کو ملا فریدی،
عثمان کی سخا ہیں حضرت امام جعفر۔ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سیدنا علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے 15 یا 18 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک روایت میں 15 ہے اور ایک میں 18 ہے۔ جتنے بھی تھے سب شان والے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل میں پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب غرانہ نور کا۔ لیکن ان 18 یا 15 جتنے بھی تھے ان میں سے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ سب سے اونچی شان کے مالک ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اس لیے باقی بیٹوں کی بنسبت سیدہ پاک کے جو بیٹے ہیں وہ زیادہ شان والے ہیں۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی اولاد چلی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں اور سیدنا امام حسین کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے ایک شہزادے کا نام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والد گرامی کا نام امام حسین اور والدہ محترمہ کا نام حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کی امی جان جو ہیں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ جب ایران فتح ہوا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں تو یہ بھی مال غنیمت کے طور پہ آئی ہیں، اور ان کا نکاح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مشورے سے سیدنا امام حسین سے کیا گیا۔ یہ امام حسین کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پیدا ہوتے ہیں، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فرزند ارجمند عطا فرمائے، جن میں سے ایک شہزادے کا نام امام محمد الباقر ہے۔ امام محمد باقر یہ حسنی اور حسینی سید ہے، جس طرح کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی ہے، اسی طرح سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حسنی اور حسینی ہیں۔ اماں جان کا تعلق سیدنا امام حسن مجتبی کی اولاد سے ہے، اور ابا جان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے ہے۔ اس طرح یہ نجیب الطرفین ہیں، حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ پھر اللہ رب الجلال نے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرزند عطا فرمائے، ان میں سے ایک فرزند کا نام امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا کل یوم وصال تھا۔ یہی اہل سنت کے نزدیک ہے
22 رجب آپ کا یوم وصال اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے۔ قبلہ پیر سید محمد سعید الحسن شاہ صاحب کی کتاب خاندان مصطفیٰ، اس کے اندر آپ نے بھی یہی ذکر کیا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو تاریخ وفات ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ تو اہل سنت کا معمول یہ ہے کہ آپ کا یوم جو ہے وہ 15 رجب کو مناتے ہیں، 22 رجب کو اہل سنت نہیں مناتے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی بڑی شان کے مالک ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد میں، لیکن اس طرح پہلے آپ نے سماعت کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ایران کے بادشاہ کی بیٹی مال غنیمت کے طور پہ آتی ہے وہ حضرت امام حسین کی خدمت میں پیش کر دی جاتی ہے، اور سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شادی جو ہوتی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہوتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی جو تھا وہ ام فروا تھا، جو کہ امام محمد باقر کی زوجہ محترمہ ہے، امام جعفر صادق کی امی جان ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزند تھے، 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام محمد بن ابی بکر تھا اور ایک کا نام عبد الرحمن بن ابی بکر تھا۔ یہ 2 بیٹے محمد اور عبد الرحمن، اور محمد کے بیٹے تھے حضرت قاسم، اور حضرت قاسم جو تھے ان کی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کی بیٹی تھی جس کا نام حضرت اسماء تھا۔ ابو بکر صدیق کی پوتے اور پوتی کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے۔ محمد بن ابی بکر کے بیٹے حضرت قاسم کی شادی ہوتی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی بیٹی سے جس کا نام حضرت اسماء تھا۔ جب حضرت قاسم اور حضرت اسماء کی آپس میں شادی ہوتی ہے پھر ان سے پیدا ہوتی ہیں حضرت ام فروا رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت ام فروا کی شادی ہوتی ہے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ام فروا اور حضرت امام محمد باقر سے جو شہزادے پیدا ہوتے ہیں ان کا اسم گرامی امام جعفر صادق ہے۔ اس لیے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا قول مبارک آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو امی جان ہے ان کا الگ 2 لحاظ یعنی نانی بھی اور نانا بھی دونوں اعتبار سے آپ صدیقی ہیں، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مبارک ان تک پہنچتا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض بھی آپ تک پہنچتا ہے کہ آپ قول فرماتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق نے 2 مرتبہ جنم دیا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرنے والے ہیں، حضور کی آل بیت اطہار کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ یہ جو چند ہستیاں کا اسماء گرامی جو بڑی برکت والے بڑی شان والے ہیں، یہ جو اسماء میں نبی ذکر کیے ہیں، اب ٹائم بہت مختصر ہے، ان کی اولادیں جو ہیں ان کے اسماء دیکھ لیں، ابو بکر بھی کثرت سے ملیں گے،
عمر بھی نام کثرت سے ملیں گے، عثمان بھی نام کثرت سے ملیں گے۔ جب ائمہ اہل بیت اطہار میں حضور کے تینوں خلفاء کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے اصحاب کے ساتھ حضور کی آل بیت اطہار کا بہت بڑا پیار تھا۔ رب تعالی نے یہ خبر دی، فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ فرمایا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھ ہیں وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ یہ حضور کے تمام اصحاب کی شان اللہ نے ذکر کی ہے کہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ ان کی آپس میں پیار اور محبت کی بین دلیل یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی اولادوں کے اسماء جو ہیں وہ ابو بکر بھی ہوتے ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضور کی اہل بیت اطہار کو حضور کے اصحاب سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت ان کے درمیان تھی۔ اس لیے کہ کوئی بھی دشمنوں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ آج کوئی رکھتا ہے تو کسی اپنے بچے کا نام شمر معاذ اللہ یا یزید نہیں رکھتا، کیوں؟ ہمارے دشمن ہیں وہ کہ میرے نبی کی آل کے دشمن ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ تو اگر کوئی بچے کا نام کسی کے نام پہ رکھ رہا ہے تو اس سے محبت کی وجہ سے رکھ رہا ہے۔ تو حضور کی آل بیت اطہار نے اپنی اولادوں کے نام حضور کے اصحاب کے نام پہ رکھے تو یہ حضور کے اصحاب سے محبت کی دلیل ہے۔ کربلا کے مقام پر یہ جو سارا معرکہ رونما ہوا، اس میں بھی مولا علی کے بیٹے ابو بکر بھی شہید ہوئے، مولا علی کے بیٹے عمر بھی شہید ہوئے، مولا علی کے بیٹے عثمان بھی شہید ہوئے۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ وہ تو آپس میں بڑے نرم دل تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، تبھی تو مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھے تھے۔ بہت بڑی ان کی آپس میں گہری محبت تھی حضور کی آل بیت اطہار کی، حضور کے اصحاب کے ساتھ بڑی گہری محبت تھی، ان میں نرمی تھی، کوئی سختی دشمنی والی بات ہرگز نہیں تھی۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہستی کو دیکھیں، اس میں ان کی ہستی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نظر آتا ہے۔ تو جب یوں وہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں محبت کرنے والے تھے، پھر ہم کون ہیں کہ ایسے واقعات بیان کر کے کہ ان کی جدائیاں بیان کریں کہ معاملہ اور تاثر یہ ہو کہ معاملہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے؟ دشمن ہرگز نہیں تھے، وہ تو شیر و شکر تھے۔ تو اہل سنت کے امام الشاہ امام احمد رضا خان نے کیا خوب کہا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کسی کی بھی اقتدا کرو گے تم ہدایت پاؤ جاؤ گے۔ اور فرمایا میری آل جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ برباد ہو گیا، کیونکہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے، جو رہ گئے تھے وہ طوفان نوح میں غرق ہو گئے تھے۔ آج جو اپنے ہاتھ میں آل رسول کا دامن پکڑ لے، دوسرے ہاتھ میں اصحاب رسول کا دامن پکڑ لے، یقیناً وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان والے، ہم حضور کی احادیث کو لے گئے، اگر حضور کی حدیث کے مقابلے میں کوئی تاریخ کا واقعہ ہے تو اس کو رتی کی ٹوکری میں پھینکیں گے، ہم اس پہ اعتماد نہیں کریں گے، حضور کی حدیث کو سامنے رکھیں گے۔
نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک بندہ آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ تلوار کا جو دستہ ہوتا ہے جس کو پکڑا جاتا ہے کہ اس پر نقش و نگار کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ سوال سمجھ آئے؟ امام باقر سے پوچھا گیا کہ تلوار کا جو دستہ ہے اس کو منقش کرنا، نقش و نگار اس پر کرنا، یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال تھا۔ تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے ہاں جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ اس نے سوالی نے کہا کہ دلیل کیا ہے کہ تلوار کے دستے کو نقش و نگار کرنے کی دلیل کیا ہے؟ آپ فرمانے کے جائز ہے۔ تو سیدنا محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے دلیل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تلوار کا دستہ جو تھا اس پر نقش و نگار کیے ہوئے تھے۔ یہ ہے حضور کی اہل بیت اور حضور کے اصحاب۔ امام محمد باقر حضور کی اہل بیت ہے، اور دلیل کے دور پہ جس کو پیش کیا جا رہا ہے وہ خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سوال کیا جا رہا ہے امام محمد باقر سے، اور جب دلیل مانگی گئی جواب پہ، تو جب دلیل پیش کیا کی حضور کے خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات اور ان کا عمل پیش کیا۔ کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے دستے پہ نقش و نگار کیا ہوا تھا، لہذا یہ دلیل ہے کہ تلوار کے دستے کو نقش و نگار کرنا جائز ہے۔ اب وہ تھا بیماری والا، جس نے سوال کیا اس کے دل میں روگ تھا، منافقت تھی دل میں، وہ آگے سیدھا ہو گیا امام محمد باقر کا۔ آپ بھی امام باقر، نام اصل آپ کا امام محمد ہے، اصل نام آپ کا محمد ہے، الباقر ان کا لقب ہے۔ باقر کا معنی ہے پھاڑنے والا۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم ہیں، اتنا علم آپ کھول کھول کے بیان کرنے والے ہیں کہ آپ کے زمانے میں اتنا علم کو کھول کر بیان کرنے والا ہی کوئی نہیں تھا۔ اس اعتبار سے آپ کا نام، اس لقب جو ہے وہ الباقر ہے، اس میں گرامی آپ کا محمد ہے۔ تو آپ بھی تو باقر تھے، اس کی بیماری جو دل میں تھی وہ زبان پہ آ گئی، اور امام محمد باقر سے کہنے لگا آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ اس کا دل یہ تھا، سوچ یہ تھی کہ آپ ائمہ اہل بیت میں سے ہیں، کہ آپ شاید کوئی نرم لہجہ رکھیں گے، ان کے بارے میں کچھ سخت بولیں گے، لیکن آپ نے فوراً فرمایا، پہلے آپ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، فوراً سیدھے کھڑے ہو گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا اور فوراً بیٹھ کے آپ نے فرمایا ہاں میں کہتا ہوں صدیق، میں کہتا ہوں صدیق، میں کہتا ہوں صدیق۔ 3 مرتبہ میرے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں لفظ صدیق 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 بولا، اور بولنے والے کو جس نے سوال کیا تھا، جس کے دل میں بیماری تھی، اس کی بیماری کا علاج کر دیا کہ ائمہ اہل بیت اطہار رب کے محبوب کے یاروں کا اتنا ادب کرتے ہیں۔ تو سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبلہ ہو گئے، اور دوبارہ کہا نعم الصدیق 3 مرتبہ جب کہا، اور آپ فرمانے لگے فمن لم یقل لہ الصدیق، جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہ کہے، اللہ اس کی کسی بات کو بھی نہ دنیا میں سچا کرے گا نہ آخرت میں سچا کرے گا۔
یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان، اور بیان کرنے والے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ نے جواب دے دیا، فرما دیا جو ابو بکر کو صدیق نہ کہے اللہ اس کی کسی بات کو بھی نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ تو ہم اہل سنت ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرنے والے، حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرنے والے۔ یاد رکھیں، جب اصحاب رسول کی شان میں کوئی آیت یا کوئی حدیث پڑھی جائے، یہ نہ سمجھیں کہ حضور کی اہل بیت معذاللہ اس سے کوئی خالی ہے۔ حضور کی اہل بیت پہلے اس میں داخل ہوتی ہے، اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے جس نے حالت ایمان میں میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، حضور کی مائیت اختیار کی، اور حالت ایمان میں اس کا خاتمہ ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اب جس نے ایک مرتبہ حضور کا دیدار کر لیا، حضور کی مجلس اختیار کر لی اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوا، اگر وہ صحابی ہے تو جو میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے پھر وہ کس طرح صحابی نہیں ہو سکتے؟ آل بیت اطہار کو میرے اللہ نے دو نشانیں دی، دو نشانیں ہیں حضور کی آل بیت کی کہ ان کا شمار حضور کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار میں بھی شامل ہے۔ دو نشانیں ان کی ہے، مولا علی کی بھی دو نشان ہے۔ اصحاب رسول کا ذکر کیا جائے اس شان میں بھی مولا علی داخل، حضور کی اہل بیت اطہار کا ذکر کیا جائے تو اس شان میں بھی مولا علی داخل، حضور کے صحابہ کا ذکر دیا جائے تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہ اس شان میں بھی داخل، اور حضور کی اہل بیت کا ذکر کیا جائے، شان بیان کی جائے تو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ اس شان میں بھی داخل ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا شمار حضور کے اصحاب میں بھی ہوتا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار میں بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے دل کو تنگ نہ کریں کہ حضور کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے تو معاملہ اس میں اہل بیت کا نہیں، اصحاب رسول کا ذکر کرنے سے دونوں ہستیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی شمار ہو جاتا ہے، حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی شمار اس میں ہو جاتا ہے۔ تو ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی احترام کرنے والے، حضور کی اہل بیت اطہار کا بھی احترام کرنے والے، حضور کی اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں ان کے اولادوں کے نام دیکھیں۔ اگر تو اولادوں کے نام انہوں نے ابو بکر بھی رکھا ہے، عمر بھی رکھا ہے، عثمان بھی رکھا ہے، پھر تم بھی ابو بکر و عمر و عثمان سے پیار کر لو۔ اگر زبانی مولا علی کا نام لیتے رہے اور ان کا کردار اپنی زندگیوں میں نہ ڈھالا نہ بنایا، پھر زماز دعوی محبت ہے اور جھوٹی محبت ہے، ایسی محبت سے مولا علی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ مولا علی تبھی راضی ہوں گے جب مولا علی کی ساری اولاد سے بھی پیار ہو، مولا علی کے یاروں سے بھی پیار ہو، پھر مولا علی راضی ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی سچے سچے عقیدہ اہل سنت پہ ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ اسی عقیدے پہ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔